اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو میں آپ کو اپنا پولیٹیکل اکانومی یا بینگ این اکانومسٹ ایک انالیسز اپنا دے سکتا ہوں, ایڈمنسٹریشن سے ریلیٹڈ بات کر سکتا ہوں. اور اس سے بھی پہلے ایک چیز ڈاکٹر صاحب نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ایک حدیث پیش کی جس میں 5 نکات پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی. آخری 2 بڑے امپورٹنٹ ہیں, میں آپ کی اجازت سے ڈاکٹر صاحب دوبارہ پڑھنا چاہوں گا. چوتھی چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے جب عہد و پیمان جو آپس میں ایک دوسرے سے وعدہ کرتے ہیں, باقی معاملات کرتے ہیں, ایون کہ اللہ تعالیٰ سے بھی وعدہ کرتے ہیں, جب اس کو توڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر ان کے علاوہ لوگوں میں سے کسی دشمن کو مسلط کر دیتا ہے. اللہ اکبر. تو پہلے آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے اوپر جو مسلط ہیں وہ آپ کے علاوہ بھی ہیں اور آپ کے دشمن بھی ہیں. 5ویں چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ان کے حکمران اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے اور اللہ نے جو نازل کیا ہے اس کو اختیار نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ ان میں پھوٹ اور اختلاف ڈال دیتا ہے. اب دیکھیے گا کسی بھی ملک کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز امن ہے. اگر امن ہے تو انڈسٹری لگے گی, امن ہے تو کیپٹل آئے گا, امن ہے تو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئے گی, امن ہے تو آپ کا لوکل انڈیجینس انویسٹر ملک میں انویسٹ کرے گا نہ کہ باہر بھاگے گا. تو پھوٹ ڈل جائے گی, یعنی آپ کی صوبائیت کی پھوٹ ڈل جائے گی, آپ کی نسل پرستی کی پھوٹ ڈل جائے گی, آپ کی فرقہ پرستی کی, آپ کی ایتھنک اور جیو پولیٹیکل جو آپ کے اختلافات ہیں اس کی پھوٹ ڈل جائے گی, آپ کی پالیٹکس کی پھوٹ ڈل جائے گی. دوسرا, اللہ کے چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ ہیں تو اس پہ کوئی دو رائے ہی نہیں ہے کہ آپ کے اوپر لوگ مسلط کیے جائیں گے. آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں, جب آپ انسانی آپ کے معاشرے کے اندر وفاداری نہیں کریں گے, ایک دوسرے کے ساتھ وعدہ پورا نہیں کریں گے, اپنی زکوٰۃ ٹائم پر نہیں دیں گے, اپنے مورل سٹینڈرڈ بہتر نہیں کریں گے, آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں کہ یہ آ جائے یہ آ جائے, نو, اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر ایسے لوگ مسلط کرے گا کہ آپ کی ان سے جان ہی نہیں چھوٹے گی. اب وہ لوگ کریں گے کیا, یہ غور سے سنیے گا, کیونکہ آپ کے سوال کا دوسرا حصہ جو ایک ایڈمنسٹریشن کے پوائنٹ آف ویو سے ہے. ڈاکٹر صاحبہ, ہوتا یہ ہے کہ ہم ایک گلوبلائز ورلڈ میں رہتے ہیں. اس میں دنیا میں کہیں پر بھی کچھ ہو, پالیٹکس میں کچھ ہو, اکانومی میں کچھ ہو, سیکیورٹی میں کچھ ہو, آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں کچھ ہو, مشین لرننگ میں کچھ ہو, ڈیولپمنٹ میں کچھ ہو, اس کا امپیکٹ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ہمارے اوپر آئے گا. ایسا ہی ہے. اسی طرح دنیا میں جب جنگیں ہوتی ہیں تو اس کا امپیکٹ بھی آتا ہے, جس طرح 2021-22 میں جنگیں ہوئیں, یوکرین کے اندر انویژن ہوا اور بہت سے مسائل ہوئے, کورونا کے امپلیکیشنز ہوئی. دوسری چیز ہے آپ کے انٹرنل معاملات, ایڈمنسٹریٹو ایشوز جس کو پبلک ایڈمنسٹریشن کہتے ہیں, پبلک پالیسی کہتے ہیں. جب آپ ایسے لوگوں سے پبلک پالیسی کی امید کریں گے, پبلک ایڈمنسٹریشن کی امید کریں گے جن کا صرف اور صرف مقصد اپنی ذات کا بچاؤ ہے, اپنی پارٹی کا بچاؤ ہے یا اپنی اگلی ٹرم کا بچاؤ ہے, تو وہ ایسی لانگ ٹرم سسٹینیبل پالیسیز بنائیں گی نہیں جو پاورٹی ایریڈیکیشن کر سکیں, جو ہیومن سیکٹر ڈیولپمنٹ کر سکیں, جو انسان کو اتنا سکلڈ کر سکیں کہ ہمیں بجائے کسی سے لون لینے کے, بھیک مانگنے کے, ہم خود اتنی صلاحیت پیدا کریں کہ ہم خود ہوں. جس طرح آپ کے ہاں بنگلہ دیش کے اندر مائکرو اکنامک اتنا بڑا ریولوشن آ گیا کہ ان کی مائکرو اکانومی نے اس کی پوری اکانومی کو ریڈیفائن کر دیا. سو اٹ از سم تھنگ لائک دیٹ کہ جو انیشیٹو مذہبی طور پہ بھی سوچنا پڑے گا, معاشی طور پہ بھی سوچنا پڑے گا, ایڈمنسٹریٹو طور پہ بھی سوچنا پڑے گا, اور من حیث القوم بھی سوچنا پڑے گا. وار آن ٹیرر ہو گئی, سیکیورٹی ایشوز ہو گئے, ایسے معاملات میں ملک کی اکانومی کمپرومائز ہوتی ہے رادر دین گرو. جب اکانومی کمپرومائز ہوگی تو مہنگائی بھی ہوگی.